السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وقف کا بیان شروع کرنے والے ہیں۔ تو کلمات پر کس طرح وقف کرنا چاہیے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر سانس ٹوٹنے والا ہو تو وہاں اس کلمہ پر کیسے وقف کرنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی آج ہم سمجھیں گے۔ توجہ سبق کی طرف انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نمبر ایک چیز جو آپ نے سمجھنی ہے، کسی کلمہ کے آخر میں دو زیر اور دو پیش زبر زیر اور پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ کسی کلمہ کے آخر میں دو زیریں آ جائیں، دو پیشیں آ جائیں، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، الٹا پیش آ جائے، تو وہاں جب وقف کرنا ہے نا، اس کلمہ پر اگر وقف کرنا ہے تو آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے؟ ساکن۔ اچھا، تو انشاءاللہ جب آپ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی نا تو مزید بات واضح جو ہے وہ ہوگی۔ فی الحال ایک دو مثالیں میں لکھ کر سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، مالکن، مالکن کے آخری حرف پر کیا ہے؟ دو پیشیں ہیں، دو پیشیں۔ تو یہاں وقف کیسے کریں گے؟ آخری حرف اس کو ساکن کر دیں گے، دو پیشیں ختم کر کے جزم لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ مالک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور کلمہ ہم لکھتے ہیں، فالقو، یہ آخر میں کیا ہے؟ پیش۔ وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ پیش کو ختم کر کے جزم لگا دیں گے، فالق۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ذالک، آخری حرف پر کیا ہے؟ زبر۔ تو وقف کیسے کریں گے؟ ذالک۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آخری حرف پر کیا ہے؟ زیر، مالکی۔ تو وقف کیسے کریں گے؟ جزم لگا دیں گے، زیر کو ختم کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ مالک۔ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ان مثالوں کی طرف آپ ذرا غور کریں، انشاءاللہ ہر چیز کی آپ کو واضح طور پہ سمجھ آئے گی، کوئی سوال بھی ذہن میں نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے ممنون، آخری حرف پر کیا ہے؟ دو زیریں۔ ٹھیک ہے۔ تو وقف کیسے ہوگا؟ ممنون۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد اس کی بھی مثال ہو گئی، اس کی بھی ہم نے مثال دے دی آپ کو، زبر زیر پیش کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے، کھڑی زیر کی۔ فرض کریں یہ ہے بھی، تو اس پہ وقف بھی
کھڑی زیر کو ختم کر کے کیا پڑھیں گے؟ بھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر الٹا پیش آخر میں ہو، لہو، تو وقف کیسے کریں گے؟ لہ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی یہ ساری مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس بات کی یہ پہلا جو قاعدہ ہے اس کی آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دوسرے قاعدے کی طرف ذرا دھیان دیتے ہیں۔ نمبر 2، ٹھیک ہے جی۔ کسی کلمہ کے آخر میں آخری حرف پر اگر 2 زبر ہوں، کیا ہوں؟ 2 زبریں، تو یا کھڑی زبر ہو، تو ہم اس کو کیسے کریں گے، کیسے پڑھیں گے، اس پر وقف کیسے کریں گے؟ اس کا کیا کریں گے کہ 2 زبریں ختم کر کے ایک زبر باقی رہنے دیں گے اور اس حرف کو الف مدہ بنا دیں گے 1 الف کی مقدار کے برابر۔ مثال دے کے بات واضح ہوگی۔ یہ دیکھیں، با 2 زبر بن، یہ بن ہے، یہاں پہ وقف کرنا ہے تو ایک زبر ختم ہو گئی تو یہ الف مدہ بن گیا۔ الف ساکن ہے، یعنی کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ بن پہ وقف با، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کھڑی زبر ہو کسی حرف پر کھڑی زبر ہو تو اس کی کھڑی زبر پڑھنی ہے، اسی طرح وقف کر دینا ہے۔ مثلا یہ با پہ وقف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، جس طرح یہ کھڑی زبر موجود ہے، کھڑی زبر کو جتنا ہم ملا کر لمبا کرتے ہیں، وقف کی صورت میں بھی اس کو ہم ویسے ہی رہنے دیں گے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مثلا ایک کلمہ ہے یخشا، یخشا، اس کو ہم یخشا ہی پڑھیں گے، یخش نہیں پڑھیں گے، یخش نہیں، یخشا ملا کے پڑھیں گے پھر بھی یخشا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ قاعدے کی بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح تیسرے قاعدے کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ کسی حرف کے آخر میں گولتا ہو، کیا ہو؟ گولتا، خواہ اس کے اوپر 2 پیشیں ہوں، 2 زیریں ہوں، 2 زبریں ہوں۔ پھر آپ نے 2 زیریں 2 زبروں کو نہیں دیکھنا، جیسے میں نے آپ کو پہلے قاعدے میں بتلایا۔ پھر آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ 2 زیریں ہیں تو 2 زیروں کے مطابق اس کو وقف میں ساکن کر دینا، نہیں۔ گولتا یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ گولتا ایک ہوتی ہے لمبی تا، ایک گولتا ہوتی ہے، وہ آخری حرف پر ایسے بھی لکھی ہوتی ہے، ایسے تا۔ کسی کلمہ کے آخری حرف اگر گولتا ہو تو وقف کی صورت میں اس گول تا کو ہم ختم کر کے ہا میں چینج کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے خاشعاتن، خاشعاتن، اب یہ گولتا ہے تو وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس گولتا کو ہا میں چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، گولتا نہیں پڑھیں گے، ہا بن جائے گی وہ، خاشعات نہیں، خاشعہ، ہا کی آواز پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا قاعدہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کو لے کے ہم جو ہے وہ چلیں گے اگلے سبق کے ساتھ، بلکہ اسی سبق کے ساتھ میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔